إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دین میں مجبور کرنا نہیں ہے
یقیناً ہدایت واضح ہو چکی ہے، ممتاز ہو چکی ہے گمراہی سے۔ سو جو شخص طاغوت کا کفر اور انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سب کو سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، ان کو وہ گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست جھوٹے معبود اور شیاطین ہیں جو ان کو نور سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں، اور ایسے لوگ آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرشار بلندی، حق و باطل کا معرکہ، جب سے یہ انسان وجود میں آیا ہے تب سے جاری و ساری ہے۔ ہمارے والد ماجد آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس زمین میں اللہ تعالی کے قاصد بن کر، اللہ تعالی کے سفیر بن کر اور اللہ تعالی کے خلیفہ بن کر اللہ کے نظام کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے قانون کو چلانے کے لیے، تو ان کے وجود میں آنے اور پیدا ہونے کے بعد متصل بعد ہی ان کا دشمن شیطان بھی میدان میں آ گیا۔ اس وقت سے معرکہ حق و باطل تا ہنوز جاری و ساری۔ اس معرکے کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ حق اور باطل کی آپس کے اندر جنگ اور محاذ آرائی اور مقابلہ بازی کیسے شروع ہوتی ہے؟ جب اہل حق کی دعوت دیتے ہیں اور باطل کی نفی کرتے ہیں، سچ کو نکھارتے ہیں اور جھوٹ کو پچھاڑتے ہیں، تو پھر اہل باطل جو ہے ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے اور ان کو اپنے مفادات پر زد پڑتی نظر آتی ہے، ان کو اپنی شہرت مان پڑتی نظر آتی ہے، تو وہ پھر میدان میں آ جاتے ہیں اور اہل حق کے مقابلے میں اتر آتے ہیں اور محاذ آرائی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو شیطان ہے وہ تمام جھوٹوں اور باطل پرستوں کا سرپرست ہے۔ کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے، کس کو پٹڑی سے کیسے اتارنا ہے، کس کو سیدھی راہ سے غلط راہ پر ڈالنا کیسے ڈالنا ہے، اس میں وہ اسپیشلسٹ ہے۔ اور شیطان اور اس کے حواری جو ہیں وہ بہت سے نیک لوگوں اور اہل حق سے بھی زیادہ شاطر اور زیادہ چلاک ہوتے ہیں۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے
نوجوان آنے تاریخ کس قدر صاحب نظر نکلے. آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ کوئی فتنہ نقصان دہ اپنے پیچھے نہیں چھوڑا. اب مسلمان تو اس بات کو پوری طرح سمجھ نہ سکے اور جس قدر اس فتنے کی خطرناکی اور ہولناکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مسلمانوں نے اس طرف پوری توجہ نہ دی، لیکن غیر مسلموں نے، شیطان کے حواریوں نے، اس کے چیلوں چانٹوں چمچوں نے اس طرف پوری توجہ دی اور مسلمانوں کو عورتوں کے فتنے میں جکڑنے کے لیے وہ اپنا سارا زور لگا رہے ہیں. یہ دیکھ لیں افغانستان میں جب کفار کی امریکہ کی حکومت تھی اس وقت وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ ان کو اس بات کی تکلیف تھی اس حکومت سے جس کو انہوں نے گرایا اور 7 سمندر پار سے آ کر جس سے انہوں نے ٹکر اور پنگا لیا. کیا تکلیف تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ یہاں سینے کیوں نہیں کرنے دیتے، یہاں فلمیں کیوں نہیں چلنے دیتے، یہاں عورتوں کو مردوں کے ساتھ گھل مل کر تعلیم حاصل کیوں نہیں کرنے دیتے، یہاں مردوں کے ساتھ اسمبلیوں میں عورتوں کو کیوں نہیں بیٹھنے دیتے، یہاں ناچ ڈانس کی محفلیں مجلسیں کیوں نہیں ہونے دیتے، یہاں نصاب کے اندر ڈراموں اور فلموں کے قصے اور کہانیاں پڑھانے اور چلانے کیوں نہیں دیتے، یہاں نشے اور اس قسم کی فضولیات کو چلنے کیوں نہیں دیتے. ان باتوں سے ان کو بڑی تکلیف تھی. نتیجہ انہوں نے حملہ کر دیا اور اس حکومت کو تاراج کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، وہ بھی میدان میں اترے رہے تو اللہ نے پھر سے ان کو ذلیل و رسوا کر کے افغانستان سے باہر نکال دیا. تو غور فرمائیں ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ بے حیائی جو ہم عورتوں کا فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں یہ لوگ اس کے راستے میں بہت بڑے رکاوٹ ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں اب وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. اب ان کو پھر بڑی تکلیف ہے، دنیا میں گماشتے یہ شور مچا رہے ہیں. کیا شور مچا رہے ہیں؟ کہ وہاں عورتوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں. افغانستان میں عورتوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور یہ عورتوں کی تعلیم کے دشمن ہیں. اس قسم کے پراپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد پوری عورتوں کے فتنے میں مسلمانوں کو مبتلا کرنا، مردوں عورتوں کو آپس میں ملا جلا کر چلانا، یہ گھل مل کر رہے اسمبلیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، مارکیٹوں میں، دفتروں میں، اور عورتوں کا جو فتنہ ہے وہ بڑے بدکاریاں عام ہوں، فحاشی عام ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پوری سمجھ ہے، ان کو پوری سمجھ ہے کہ یہ فتنہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا یہ بہت خطرناک ہے. تو انہوں نے اس بات کو پلے باندھ لیا کہ یہ خطرناک ہے. ان کے پیغمبر نے بھی کہا یہ خطرناک ہے، ہم اس پر محنت زیادہ کریں گے. مسلمان اس کو نہیں سمجھتے. کئی آدمی قسم کے لوگوں کی لڑکیاں بھی مردوں کے ساتھ مل کر ڈیوٹیاں کر رہی ہیں، ہاسپٹلوں میں بھی، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ بھی رہی ہیں مخصوص تعلیم کے نظام میں. وجہ کیا ہے؟ نوجوان آنے کا تعلیم کس قدر صاحب نظر نکلے. ہم کس قدر کم نظر ہیں، کم سمجھ ہیں، کم فہم ہیں. ان کفار جو ہے وہ کتنے شاطر اور سمجھدار ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہر شخص کو
اس کو دیکھ کر، اس کے ماحول کو دیکھ کر، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر، اس کی برداشت کو دیکھ کر اس کو طرح طرح کے فکروں میں مبتلا کرتا ہے اور دین حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر شیطان نے جو محاذ مارکہ حق و باطل کے، حق کے ساتھ مارکہ آرائی کے جو محاذ شیطان اور اس کے حوالی ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک محاذ اور میدان وہ مسلح جدوجہد اور جنگ کا ہے، اور دوسرا میدان غیر مسلح فکری جنگ اور فکری محاذ ہے۔ تو دیکھ لو شروع سے لے کر آج تک ان دونوں محاذوں پر شیطان کے حوالی جو ہیں وہ حق والوں سے لڑ رہے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی بات کو اونچا کرنے کے لیے، اس کے قانون کو عام اور نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت اور شیطان اور شیطانی قوتوں کے مفادات کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، بارود برساتے ہیں۔ ایک محاذ یہ ہے، اور دوسرا محاذ وہ فکری محاذ ہے۔ وہ فکری محاذ ہے مسلمانوں کو ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے دور کرنا، عقائد کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، شرک اور خرافات کو عام کرنا، بت پرستی کو رواج دینا، بت پرستی کے اڈے بنانا اور جمانا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ فکری محاذ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کی گردنیں مسلمانوں سے کٹوانا۔ اس پراپیگنڈے کا جو محاذ ہے، اس محاذ پر اللہ کے دشمن جو ہیں وہ لگے ہوئے۔ تو یہ معرکہ حق و باطل یہ دونوں محاذوں پر جاری ہے، اور یہ معرکہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس معرکے میں ہتھیار ڈالتے ہیں یا ہتھیار اٹھائے رکھتے ہیں، فکری محاذوں پر بھی اور اسی طرح سے جنگ کے میدانوں میں بھی۔ ہم کفار کے سامنے، کفار کے گماشتوں کے سامنے، ان کے انڈوں بچوں کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا ہم ہتھیار اٹھائے رکھتے ہیں اور میدان میں ڈٹے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ معرکہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس معرکے میں ہم نے یہ سوچنا ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، ان کے کارکن ہیں، ان کے امتی ہیں، تو پھر میرے بھائیوں ان دونوں محاذوں پر ہمیں ڈٹنا ہوگا، معاملات کو سمجھنا ہوگا، سازشوں کو سمجھنا ہوگا، اور معرکہ حق و باطل کی نزاعت کو اور خطرناکیوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور اگر ہم اس معرکے میں ناکام رہے تو اس کے نتائج پھر وہ بہت خوفناک ہے۔ اور اگر آپ باریکی کے ساتھ دیکھیں تو یہ جو فکری محاذ ہے نا، جنگ کے میدان سے ہٹ کر مسلمانوں کو ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تہذیب و تمدن سے بدتر کرنا اور ان کے دین کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ جو فکری محاذ پر اللہ کے دشمن اور ان کے چیلے جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے لگے ہوئے ہیں، یہ محاذ اور اس میں جو ساتھی ہیں وہ زیادہ خوفناک ہیں، اور یہاں جنگ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو پاکستان میں مار دھاڑ کی، کٹنے لگنے کی اور پھٹنے کی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ کفار اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو سبق دیتے ہیں کہ یہ جو سلطنت اسلامی ہے، یہ جو اسلام کے نام پر ملک بنائے،
اس ملک کو تم نے مضبوط نہیں ہونے دینا۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کرو جو یہ نعرہ بلند کریں حکومت کے خلاف، حکومتی اداروں کے خلاف نعرہ بلند کریں کہ یہ انصاف نہیں کر رہے، کہ یہ نہیں کر رہے، یہ وہ نہیں کر رہے، لہٰذا ان کو مارنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان پر اسلحہ اٹھانا ہے، اور اس سے تاحال جان نہیں چھوٹ رہے۔ دیکھیں یہ 16 دسمبر کا دن گزرا، وہ پشاور کے اندر جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا جس کے اندر بہت سے بچوں کو اور خواتین کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک فکری جنگ ہے، ایک فکری جنگ ہے، یہ ایک فکری مار کا برپا ہوا جس کے نتیجے کے اندر یہ معاملہ سامنے ہے، اور ہمیں کہ تاحال ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ جو چند دن پہلے سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان باتوں سے تاحال سبق حاصل نہیں کیا، اور ہم یہ جو فکری محال پر ہمارے دشمن سرگرم ہیں، ہم ان کی سازشوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور آپ بھی کچھ لوگ دوسروں پر اوپر کے فتوے لگاتے، اپنے سوا کسی کو بھی مسلمان نہ سمجھنے والے وہ موجود ہیں اور وہ سرگرم ہیں، اور یہیں پر بس نہیں، اپنے سوا کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھنا اور واجب القتل بھی سمجھنا۔ یہ باتیں کہنے سے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جنگ کے میدان کے علاوہ یہ جو سازشوں کا میدان ہے یہ کس قدر خوفناک ہے اور اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے بھی ہم سب کو تیار ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہے اور اسلام کے سپاہی بن کر اپنی ووٹ کا تبدیل کرنا۔ اور یہ صرف وقت کا تقاضا ہی نہیں، فکری محاذ پر اسلام کے مخالفین کی سازشوں کو اور ان کی نظریات کو، ان کی فکروں کو ناکام کرنا، یہ صرف وقت کا تقاضا ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہ اسلام کا حکم ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں جن کو میں نے ابتداء تلاوت کی ہے؟ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طباغت سرکشی سے نکلا ہے، سرکشی سے نکلا ہے، اللہ کے دین کے خلاف کوئی بھی مؤثر قوت جو ہے، کوئی بھی مؤثر قوت جو ہے وہ طاغوت ہے، شیطانی قوتیں جو ہیں یہ طاغوت ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے جو نظام ہے اور ان نظاموں کو جو نافذ کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے کفار و مشرکین جو کچھ لانا چاہتے ہیں، یہ ساری طاغوتی طاقتیں ہیں، یہ طاغوتی اور شیطان کے ہاتھ کنڈے۔ یہ بت پرستی کیا ہے؟ یہ بت پرستی طاغوت ہے۔ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، جو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں سے اپنی پوجا کرواتے ہیں، اپنی پوجا پر خوش ہوتے ہیں، یہ طاغوت ہے۔ فرمایا جو طاغوت کا کفر کرے گا وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوط سہارے کو تھام لیا جو ٹوٹتا ہے۔ کیا مانا؟ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں، مومن بننے کے لیے، نجات پانے کے لیے صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ غیر اللہ کا، اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کو سجدے کیے جاتے ہیں، جن کے نام پر جانور کاٹے جاتے ہیں، جن کے دروں کے طواف کیے جاتے ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں چھوئے جاتے ہیں، جن کو کرنی والا سمجھا جاتا ہے، جن کو دلوں کے راز جاننے والا سمجھا جاتا ہے، ڈوبی کشتیاں تارنے والا سمجھا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کو بھی کرنی والا سمجھا جاتا ہے، ان کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اگر انکار نہیں تو ایمان نہیں۔ اس لیے ایک اور صحیح مسلم میں
کتاب الایمان میں حدیث نمبر 23 ہے۔ اس حدیث میں ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے باپ طارق بن اشیم اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہے ان کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال اور اس کا خون مسلمانوں پر حرام ہو جائے گا۔ کیا مانا؟ وہ مسلمانوں کا اسلامی روحانی بھائی بن جائے گا، وہ بھائی جس کے خون پر ہاتھ صاف کرنا، جس کے مال پر ہاتھ صاف کرنا، جس کی عزت کو نقصان پہنچانا مسلمان پر حرام ہوتا ہے۔ ایسا مسلم بھائی اور ایسا اسلامی بھائی چارہ کس عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ کے سوا جن کی پوجا پرست کی جاتی ہے ان کا انکار کرے تو تب وہ مسلمانوں کا اسلامی روحانی بھائی بنتا ہے، ورنہ وہ مسلمانوں کا اسلامی روحانی بھائی نہیں۔ جو صرف لا الہ پڑھتا ہے، غیر اللہ کا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار نہیں کرتا، شرک کا انکار نہیں کرتا، بت پرستی کا انکار نہیں کرتا، شرکی نظریات کا انکار نہیں کرتا، ان پر تنقید نہیں کرتا، تو ایسا شخص اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ مسلمانوں کا حقیقی اسلامی روحانی بھائی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھ جائے، جس سے کسی کو اختلاف پیدا ہو جائے، جس سے کسی کو شک شبہ پیدا ہو، جس سے انتشار پیدا ہو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں بھائی، یہ معرکہ حق و باطل ہے، اس کے اندر حق کو ماننے کے ساتھ ساتھ باطل کا انکار کرنا ہے، اور ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے اور آپ کے سچے تابعداروں نے، آپ کے فرما برداروں نے، آپ کے جانثاروں نے ہمیشہ سے اس فرض کو ادا کیا ہے، تب یہ اسلام صحیح اور سلامت شکل میں ہمارے پاس پہنچا۔ یہ آپ کے قریب ہی جو مرکز ہے، اس مرکز کے بنانے والے انہوں نے آج سے کوئی صدی سے زیادہ عرصہ پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں جو دین کی تجدید کرنے چلا ہوں، اور یہ 1884 کی بات ہے۔ براہین احمدیہ نامی ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور قرب قیامت ان کے دوبارہ نازل ہونے کا اقرار کیا، اس کا اثبات کیا۔ پھر 1891 جنوری کے مہینے میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح جو ہے عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، دوبارہ جو دنیا میں واپس آنے کی بات تھی ان کی وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح جانشین یا ہوئی وہ ہے۔ جو ہی اس نے یہ دعویٰ کیا اور جس اپنے بچے کے اندر، جس رسالے کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ ابھی چھپ ہی رہا، تو وہاں ایک نہایت ہی عظیم بزرگ اور عالم دین، علماء چین کے پہلے دار ہوتے ہیں، جو کوئی چور اٹھتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دولت کو ڈھونڈنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس محاذ پر علماء کرام کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت جو علم ہے، علماء اس کے امین اور اس کے وارث اور پہرے دار ہیں، اور اس وراثت کے محافظ ہیں
وہ چھپ رہا تھا تو اس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ وہ جس نے آنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے جو آنے کی بات کی وہ میں ہوں. جب اس نے دعویٰ کیا وہ پرچہ چھپ ہی رہا تھا، چھپ کر تو باہر نہیں آیا. تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کا تعاقب کیا اور اس کو خط لکھا کہ میں تمہارے اس پرچے سے یہ سمجھا ہوں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہو اور تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تم ہو، مسیح تم. تو کیا واقعہ تھا میں صحیح سمجھاؤں؟ تو میں سمجھاؤں بات یہی ہے. دوسرے آگے سے خط میں جواب دیا کہ ہاں یہی بات. تو پھر مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بٹالہ کے اندر بھی رہے، سید نذیر حسین محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھتے رہے اور بڑے ہی غیور عالم دین تھے. اور یہ بٹالہ جو ہے یہ پنجاب کے اندر، یہ تو آدھا پنجاب ہے ہمارے پاس جو ہے، ابھی باقی پنجاب جو ہمارا ہے وہ ادھر ہے. اس پنجاب کے اندر ضلع گرداسپور جو ہے اس کا ایک شہر ہے بٹالہ، اور اسی کا ایک بہت بڑا قصبہ ہے قادیاں. تو چونکہ مولانا بٹالوی جو تھے وہ قادیانی مرزے کے ہم ضلع میں، تو انہوں نے فوراً اس کا تعاقب کیا، اس کے نظریات کو ایک پرچے پر لکھا تفصیل کے ساتھ اور اس کو سید نذیر حسین محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا کہ جس شخص کے یہ نظریات اور عقائد ہوں اس شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، وہ کس مقام پر کھڑا ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسا شخص اسلام سے خارج ہے جو شخص یہ سمجھے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور عیسیٰ ابن مریم جو مریم کے بیٹے تھے، یہ جناب بی بی کا بیٹا ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے، ان کا نام عیسیٰ ہے. تو جو یہ کہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو آنا تھا وہ میں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اس طرح اور اس کے جو دعوے اور فضولیات تھیں اس کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نہ. پھر انہوں نے اس پرچے کو لیا اور مختلف مسالے کے علماء کے سامنے پیش کیا کہ ان نظریات اور عقائد کا حامل شخص کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے. تو سینکڑوں علماء کرام نے اس پر ظاہر کیے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے. اور پھر اس کے خلاف پوری مہم جاری کی. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد 1901 میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مستقل نبی ہوں، میں مستقل نبی ہوں. اور پھر اس کا پیچھا کیا. پہلے مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھا کیا، سب سے پہلے انہوں نے آغاز کیا اور اس کے بعد پھر اور کئی علماء کرام بھی ساتھ اس قافلے میں شامل ہوتے چلے گئے. ان کی وفات کے بعد اس محاذ کو مولانا ثناء اللہ منتصری رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا اور اس کو خوب سنبھالا اور یہ قافلہ چلتا رہا. آخر 1960 کا 15 اپریل تھا. 15 اپریل کو اس نے ایک خط لکھا کہ اے ثناء اللہ منتصری میں تجھ سے بہت تنگ آ گئی ہوں، تو مجھے جھوٹا، کذاب، دجال، فراڈیا، مکار اور بہت کچھ تو نے مجھے کہا ہے. تو اب میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر میں واقعتاً ایسا ہوں تمہاری زندگی میں مجھے کوئی وبائی بیماری ہیضہ وغیرہ کی ہو جائے اور اس سے چیزیں میں ختم ہو جاؤں، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں اور واقعتاً میں ایسا نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے میں بھیجا ہوا ہوں اور تم مجھے نہیں مان رہے، تو پھر تمہارے اوپر اس طرح کی کوئی وبائی تکلیف آ جائے. تو یہ 15 اپریل 1907 کی بات ہے. ایک سال گزرا. 26 مئی 1908 میں مرزے کا خاتمہ ہو گیا اور وہ اپنے کیفرے کے دار کو پہنچ گیا. تو اس وقت کے بعد بھی تاحال اہل العلم نے انگریز کے اس خود کاشتہ پودے کی خوب مخالفت کی، ان کے فراڈوں اور دھوکوں سے لوگوں کو آگاہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیا. آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے تابع ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. آج کچھ لوگ تاریخ نگاری نہیں، تاریخ سازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں
یہ لوگ اس قافلے کے حرامت دستے نہیں تھے، بلکہ وہ تو ہمارے بڑے تھے. ہمارے بڑوں نے تو 1884 میں ہی اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا. حالانکہ 1884 میں تو اس نے نبوت کا مسیح علیہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا، دعویٰ نہیں کیا. جب کسی شخص نے دعویٰ نہیں کیا تو پھر اس پر فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دعویٰ کرنے سے پہلے کفر کا فتویٰ لگا دیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ تو انصاف ہی نہیں ہے، یہ تو انصاف ہی نہیں. ایک شخص نے جرم ابھی کیا نہیں اور آپ جرم کرنے سے پہلے اس پر فتویٰ لگا دیں اور پہلے ہی اس کو مجرم ٹھہرا دے اور اس کی سزا کا اعلان پہلے کر دیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے، میرے سامنے، کہ اہل العلم نے، اہل حق نے ہمیشہ حق کا دفاع کرنے کے لیے میدان کو خالی نہیں چھوڑا. جب خالی چھوڑیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک چھوٹی سی غلطی ہے، ایک چھوٹی سی بیدار روی ہے، کسی کو فکری طور پر چھوٹی سی غلطی اور پروپیگنڈا پہنچتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے. اگر اس کا تدارک نہیں کیا جائے گا تو وہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. جب وہ فتنہ بنے گا تو اب اس فتنے کا علاج کرنے کے لیے کچھ لوگ صحیح رستہ استعمال کریں گے، کچھ غلط رستہ استعمال کریں گے. کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے غلط رستہ استعمال کیا جائے تو اور بڑھتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر اور بڑھتا ہے. اور اگر اس کو ختم کرنے کے لیے صحیح اعتدال کا رویہ اور منہج اختیار کیا جائے تو پھر فتنے ختم ہو جائے. دیکھ رہے نا، دیکھ رہے. کوئی مسلمان کی غلطی کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی غلط رستے پر چل پڑتا ہے، بے حیائی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، بدعات و خرافات کا شکار ہو جاتا ہے، قبر پرستی بت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. اب طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ ہے فتوے لگانے کی بجائے دلائل و براہین کے ذریعے سے، آیات احادیث کے ذریعے سے اصلاح کی جائے، قریب کیا جائے، شبہات دور کیا جائے، شکوک کا اضافہ کیا جائے. اور اگر بات دور کرائیں گے تو پھر فتنہ پڑے گا. اور اگر بالکل اس طرح کے کسی فتنے کی طرف سر ہی نہیں اٹھائیں گے اور اس فتنے کی نشاندہی نہیں کریں گے اور اس کی اچھے طریقے اور دلیل و برہان سے تردید نہیں کریں گے تو پھر بھی وہ فتنہ اور بڑھ جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہماری جماعت تھوڑی سی ہے، یہاں ہماری جماعت تھوڑی سی ہے. ہماری جماعت تھوڑی کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلائل کی کمی ہے، ہمارے پاس کتاب و سنت کے دلائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پختہ منہج نہیں ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کا علم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھا نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شکوک و شبہات کا اضافہ کر نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دلائل و براہین سے توحید و سنت کی ٹھوس بنیادوں پر دعوت نہیں دے رہے، بلکہ ہم کھیل کود میں لگے ہوئے. کچھ دعوت دیتے نہیں اور کچھ دیتے ہیں تو ان کی دعوت میں جان نہیں ہوتی. دعوت کی جان کیا ہے؟ دعوت کی جان دلائل ہے، براہین ہے، کتاب و سنت ہے. شکوک و شبہات کو دور کرنے والے اتھینٹک دلائل ہیں. یہ بنیاد ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت. کس کے ساتھ؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ، ہم نے اے محمد کریم آپ پر کتاب اتار کر حکمت اتاری. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ قرآن مجید ہے، اس کی تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو اور اچھے طریقے کے ساتھ دعوت دو. ہر شخص کو پہنچ کر دعوت دو، ہر شخص کے ساتھ مل کر دعوت دو، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ دعوت دو. تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں آپ کی جماعت کے اندر اضافہ نہ ہو. اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سپاہی نہیں، ہم ان کے اچھے قاصد نہیں ہیں، ہم ان کے کوئی کامیاب کارکن نہیں ہیں.
اس لیے بھائیوں جب دلیل ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ دعوت ہوتی ہے، اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے، ٹھوس دعوت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے انقلاب آتا ہے، پھر اصلاح ہوتی ہے، پھر افراد ملتے ہیں، پھر جماعت بڑھتی ہے، پھر جماعت آگے چلتی ہے، پھر جماعت کو عروج ملتا ہے۔ اور جب دعوت کے اندر جان نہیں ہوتی تو پھر جماعت کے اندر بھی جان نہیں ہوتی، پھر کشف کرسی کا شکار ہے، رہنا پھر مقدر ہے۔ وقت ہوا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سمجھ محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ علم کی بنیاد پر، اور میرے پیروکاروں کا رستہ بھی یہی ہے۔ عزیز بھائیوں، حق کو گول کر کے پیش کرنا یہ بھی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، یہ بھی دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حق کی دعوت کو تو پیش کرنا، لیکن اس میں رویہ غلط اختیار کرنا، الفاظ کا چناؤ غلط کرنا، اور اس میں بدتمیزی کا رویہ اختیار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ حق کی دعوت کو پیش کرنا، ٹھوس دعوت کو اچھے الفاظ میں پیش کرنا، یہ حکمت ہے اور یہ دعوت ہے۔ اور حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت کو غور کر کے پیش کرنا، توحید و سنت کی دعوت کو غور کر کے پیش کرنا، یہ کوئی حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ دعوت کو بے جان کرنے والی بات۔ تو اس لیے پیغمبروں نے ایسی ہی دعوت دی، انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں، بڑے اچھے اخلاق میں حق کی دعوت دی، اور جو اچھی فطرت کے مالک تھے اور جن کی قسمت میں ہدایت تھی، ان لوگوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور وہ کامیاب ہو گئے، دنیا آخرت کی بھلائی سے تھی۔ اور پھر ان کی صاف ستھری اور سچی اور کھری دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے ان کو پتھر بھی مارے۔ تو جو لوگوں نے ان کو پتھر مارے، ان کی مخالفت کی، ان کے ساتھ محاذ آرائی کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے حکمت کو مد نظر نہیں رکھا۔ حکمت کو ان سے زیادہ سمجھنے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ حکیم اور تنا کون ہے؟ اس کے باوجود ان کو پتھر پڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی دعوت کے راستے میں کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، حق کی دعوت دینی چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ دے گا۔ اور پھر اگر آپ کی مخالفت ہوتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کی راہ پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ منظر آئے گا، وہ منظر نامہ بنے گا، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا۔ السلام علیکم۔